میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا، اور آج اس میں کچھ آپ کو حماقت بھری داستانیں سنانی ہیں۔ تو پہلی داستان تو یہ ہے کہ ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، خیر اب تو چھوٹا نہیں ہے، کافی بڑا گاؤں ہے۔ جب میں نے پہلی بار دیکھا تھا آج سے کوئی 35 سال پہلے، تب چھوٹا ہی تھا۔ مونگ اس کا نام ہے، اب ضلع منڈی بہاؤالدین کے اندر ہے۔ تو اور یہ جہلم دریا کے یعنی لیفٹ بینک، مشرقی کنارے کے اوپر ہے، دریا سے زیادہ دور نہیں ہے۔ گاؤں کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہاں پہ راجہ پوروا نے وہ بڑا دلیرانہ جو سٹینڈ لیا تھا الیگزینڈر کے خلاف، وہ اس گاؤں کی بالکل باہر ہوا تھا۔ اچھا، یہ 2001 میں میں نے ڈاکیومنٹری پی ٹی وی کے لیے بنائی تھی، سندھیا میں سکندر۔ اس کے اندر جب ہم یہاں پہنچے مونگ، تو میں نے ڈاکیومنٹری میں اپنی بتایا کہ جی یہاں پہ وہ جنگ ہوئی تھی جس پہ بڑے پنجابیوں نے اپنی جانیں دیں دیس کی خاطر، اور آخر وہ الیگزینڈر کی فوج بھی زیادہ تھی، حکمت عملی بھی شاید ہم سے بہتر تھی، پھر ظلم بھی انہوں نے یہ کیا کہ ہاتھیوں کو جلتے ہوئے تیر مار کے انہوں نے پنجابی فوج کا کافی خرابہ کیا۔ اور میں نے یہ بھی بتایا کہ جناب یہ مونگ جو آرکیالوجسٹ ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ مونگ کا نام کیسے بنا، کہ وہ ایک راجہ، ایک بادشاہ تھا سیتھین قبیلہ، جو کہ پہلی صدی قبل مسیح کے بالکل شروع میں وہاں سے سینٹرل ایشیا سے آئے تھے۔ ان کا جو بادشاہ تھا اس کا نام ماوس تھا۔ وہ جب یہاں ہو کے آئے، اپنا بابو سر کے رستے یہاں پہنچے، ویسے تو پیچھے منطقہ پاس سے آئے تھے جو کہ ہنزا کے نارتھ میں، وہاں سے وہ آیا، پھر اس نے چلاس کے نزدیک جنگ لڑی، پھر بابو سر پاس کراس کی، اور ہوتا ہوا ٹیکسلا وغیرہ پہ اس نے قبضہ کر لیا، اور اس کی یہاں پہ سیتھینز کی سلطنت کوئی 100 سال کے لگ بھگ رہی۔ اس کے دوران ماوس نے یہاں یہ شہر آباد کیا، قلعہ بند کیا ہوگا، تو اس کا نام، چونکہ ماوس کو ہم پنجابی لوگ اس کا پورا صحیح نام نہیں لے سکتے تھے، تو موگا یا مونگ بنا دیا تھا۔ عام طور پہ موگا مونگ دونوں ناموں سے وہ جانا جاتا تھا، تو اس نے یہ شہر اپنے نام سے آباد کر دیا، تو یہ مونگ کہلایا۔ یہ میں نے پوری داستان سنائی، اور جب وہ ڈاکیومنٹری میری چلنی شروع ہوئی 2001 میں چلنی شروع ہوئی تھی، اور پھر وہ کئی بار ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوتے رہے، اس کے پی ٹی وی ہی ہوتا تھا اس زمانے میں، اور وہ بھی غنیمت ہے کہ کوئی عقل کی بات آپ کر سکتے تھے، ہن تے اللہ ہی مالک ہے۔ اب آپ عقل کی بات، یہ جو 5-6 لاکھ ٹیلی ویژن چینلز بن چکے ہیں پاکستان میں، اس میں ایک پہ بھی عقل کی بات نہیں آپ کر سکتے سوائے سیاست کے۔ تو خیر، وہ میرے ایک رشتہ دار نے مجھے کچھ دنوں بعد کہا کہ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਟੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਗੰਜਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੂੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਰੇ ਮੂੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਹੀ ਖਾਧੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ مونگ پہ گیا۔ یعنی اگر ریئل لائف میں بات ہو رہی ہے یا ٹیلی ویژن پہ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم سنتے کچھ نہیں ہیں۔ تو ایک تو داستان یہ تھی۔ دوسری جو اسی طرح کی میننگ لیس بات ہے، اور جو کہ بہت عام ہے، وہ ہے کہ جی جو نمک ہے وہ ایجاد الیگزینڈر کے زمانے میں ہوا تھا۔ یعنی وہ بتاتے ہیں، اور ہر گوف آپ کو، اور ٹویٹر کے اوپر تو اب ہر کوئی ایک انٹلیکچوئل ہے، تو ہر گوف آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ جناب سکندر اعظم جدوں اتھے سالٹ رہے اتھے کوہستان نمک چایا سی، تے او دے گھوڑے نے پتھر چٹنے شروع کیتے، تاں انہاں نوں پتہ لگا کہ اتھے لون ہے گا، اتھوں پھر نمک کڈنا، پھر سکندر اعظم دے زمانے چ کانا بن گئیاں۔ گھوڑے کا نمک چاٹنے کا، وہ پتھر چاٹنے کی داستان اتنی عام ہے، ہر گوف جو ہے نا وہ آپ کو سناتا ہے، اور ہر جو وہاں کا چکوال ضلع کا جو نام نہاد انٹلیکچوئل ہے، اور وہ سارے نام نہاد ہی ہیں۔ میں جانتا ہوں 2 کو، تو میں ذاتی طور پہ جانتا تھا، دونوں رب دا بڑا شکر ہے مر گئے نے، انہوں نے بڑا ہی گاند ڈالا، کیونکہ وہ اس قسم کی جہالت کی باتیں پھیلاتے تھے، اور یہ ابھی میں ان کے اوپر دوبارہ آتا ہوں۔
تو یہ اب کہتے ہیں کہ جی اگر وہ گھوڑا نمک نہ چاٹتا تو یہاں کانیں ہی نہ بنتی۔ اول تو یہ ہے کہ جہاں کھیوڑا ہے اور جہاں پہ نمک کی طرح کانسنٹریشن ہے، جہاں پہ الیگزینڈر تھا اس سے وہ کچھ میل پرے ہے۔ الیگزینڈر ایسے ہی گھومتا پھرتا نہیں تھا، وہ تو جنگ لڑنے آیا تھا، وہ تو دریا کے کنارے کھڑا تھا، کوئی گھوڑے نے نمک نہیں چاٹا تھا۔ تو یہ بات کب بنی؟ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہ بات 1980-82 سے پہلے نہیں تھی۔ یہ ایک بھون میں ایک مراسی رہتا تھا اور ایک مراسی چکوال میں، چکوال سے ذرا سا باہر نکلے سہاوا کی طرف گاؤں تھا، پتہ نہیں میں بھول گیا ہوں، تو ایک مراسی وہاں، یہ دونوں مراسی مل کے اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے تھے۔ وہ چکوال والا مراسی تھا وہ تو اپنے آپ کو مخزن تواریخ کہا کرتا تھا، یعنی تاریخوں کا خزانہ۔ کتاب اس نے، خانہ خراب نے ایک بھی زندگی میں نہیں پڑھی تھی، اور اس نے مجھے بہت سال پہلے بتایا تھا کہ جی جب گھوڑے نے نمک چاٹا تو پھر الیگزینڈر نے اپنے جنرل مرکوکس کو بھیجا کہ کھیوڑا آباد کرو اور کانے بناؤ وہاں پہ۔ اب میں نے کہا جی مرکوکس کا نام کہاں سے آیا؟ یہ نہیں اس کو پتا تھا، اور مرکوکس کوئی الیگزینڈر کا جنرل نہیں تھا، اس قسم کا کوئی گریک نام بھی نہیں ہوتا دور دور تک۔ تو یہ انہوں نے اب چونکہ پڑھتے نہیں ہیں تو کوئی بات تو گلیمر بنانی ہے نا، تو انہوں نے یہ کوئی 82-83 میں، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، اس 82-83 میں پہلی بار میں سننا شروع ہوا کہ جی یہاں پہ الیگزینڈر کے گھوڑے نے نمک چاٹا تھا۔ تو پتہ چلا کہ جی نمک ہے اور کانیں بن گئیں۔ اور پھر اب حد تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو ICI کا ریسٹ ہاؤس ہے کھیوڑا میں، وہاں بھی اب پتہ نہیں وہ پھٹا لگا ہوا ہے کہ نہیں، کوئی آج سے 30 سال پہلے وہ پھٹا بھی لگا ہوتا تھا کہ الیگزینڈر کے گھوڑے نے یہاں آ کے نمک چاٹا۔ تو اگر اب آپ کو کوئی کہے تو آپ سیدھا اس کو بتا دیں کہ وہ ایک گوف ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نمک کی کان الیگزینڈر سے پہلے سے تھی، اور ہمیں ہسٹری سے پتہ چلتا ہے کہ جب الیگزینڈر ادھر آیا تھا تو بھیرا جو ہے، جس کا پرانا نام جوب ناتھ نگر تھا، وہ جوب ناتھ نگر جو تھا وہ ایک نمک کی منڈی ہوا کرتا تھا۔ تو الیگزینڈر کا ادھر کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ تیسری جو داستان اسی قسم کی حماقت کی ہے وہ یہ کہ ایک تو ہمیں جو یہاں پہ قبر ملتی ہے نا، ہم مسلمان لوگ ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں قبریں چاہیے پوجا کرنے کے لیے۔ بھائی 2000 سال سے ہم لوگ بت پتھر کی پوجا کر رہے تھے، بت تراشتے تھے، اس سے وہ بت کی پوجا کرتے تھے۔ اب آ کے عربوں نے ہمیں کہہ دیا کہ کونے مغرب المنہ کرو تو شروع ہو جاؤ۔ آیا کس طرح ہو سکتا ہے جی؟ ساڈے واسطے اللہ کافی نہیں ہے، سانو قبر چاہیے بھین، قبر ہونی چاہیے جس کی ہم متھا ٹیکیں، جس کے آگے جا کے۔ تو ہر جو قبر ہے نا وہ پیر بن جاتا ہے، اور آپ ایسے ہی کہیں ایک قبر بنا دیں، وہ اگلے دن پیر ہوگا۔ تو یہ جب میں گجرانوالے والی کتاب پہ کام کر رہا تھا 1991 میں، تو وزیر آباد میں ایک ہمیں دکھایا، اس نے کہا جی ابھی قبر پرانی ہے۔ تو وہ قبر ایکچولی چھوٹے سے احاطے کے اندر ایک قبر تھی، اور جو آرکیٹیکچر تھا اس احاطے کی دیوار کا، اور اس کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے کیوپلاز یا گنبٹیاں بنی ہوئی تھیں، ان کا وہ پتہ لگتا تھا کہ وہ 19ویں صدی کے شروع کا ہے، یعنی رنجیت سنگھ کے دور کا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جناب یہ جو بزرگ ہے، نام بھی میں بھول گیا ہوں کیونکہ اس قسم کی انسگنیفیکنٹ اور بدقسمتی سے میں قبر پرست نہیں ہوں، میں پوجا نہیں کرتا قبر کی، تو میں اس قسم کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہیں دیا کرتا۔ تو اس نے مجھے بتایا جی وہ جو وہاں کا وہ گرداور تھا یا پٹواری تھا یا جو بھی تھا، اس نے کہا کہ جناب اے بڑا بڑا بزرگ ہے، مہاراجا رنجیت سنگھ دی ماں مہاراجے نو ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ। تو کہنے لگا کہ جی اس نے کہا کہ یہ بابے کو کہ بابا میرے جو بیٹا ہے اس کے لیے دعا کر کہ یہ اپنے باپ کی جگہ بادشاہی سنبھالے۔ مہان سنگھ تھا نا مہاراجا رنجیت سنگھ کے باپ کا نام، تو اس نے رانی نے ماں نے کہا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا اس کی بادشاہی سنبھالے۔ تو بقول وہ پٹواری کے
کہ نہیں وہ پھر بابے نے کہا کہ نہیں میں نہیں یہ تو میں نہیں پتا پر یہ جڑا کانا ہے نا جدی کھ نہیں ہے انہیں بادشاہ بننا ہے. تو اور یاد رہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بچپن میں چیچک ہوئی تھی جس کی وجہ سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی اور مذاق کیا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ ہر ایک کو ایک ہی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. تو اچھا جب اس نے بابے نے کہہ دیا کہ نہیں ہے جڑا کانا ہے نا انہیں بننا ہے بادشاہ تو ماں بڑی حیران ہوئی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ جو کہ 4-5 سال کے تھے اس وقت ان کو یہ یاد رہا اور انہوں نے اس کے مرنے کے بعد یہ مقبرہ بھی بنوا دیا جو کہ مجھے نام شام نہیں یاد اس بابے کا. تو وہ اب اصل کیا ہے اصل میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تو کوئی بھائی ہی نہیں تھا. تو ہم یہ اس قسم کی داستانیں فضول بنا لیتے ہیں. جو آج کی اس میں وی لاگ میں جو آخری بات ہے وہ ذرا تھوڑی افسوسناک ہے اور لیکن وہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ جب 2005 کے اندر وہ بھوچال آیا 8 اکتوبر کو اور بڑی تباہی پھری کاغان میں کشمیر میں یعنی ایک عذاب آ گیا تھا. بہت جانیں گئیں 1 لاکھ سے اوپر انسان فنا ہو گئے اس بھوچال کے اندر. تو ہمارے یہاں ایک صحافی ہے کالی شالی ٹائی پا کے ہاتھاں جو رکھ کے بڑیاں گلاں کردا ہے وہ جاہل آدمی. تو اس نے اور یہ جو اتنے سارے لاکھوں ٹیلی ویژن چینل بن گئے پاکستان میں یہ نہ بنتے تو اس کی وہی اوقات تھی وہ ٹوٹی ہوئی پھٹی پہ پھرتا تھا. اس نے اسی طرح رہ جانا تھا پر اس پہ آ گئے تو بڑے پیسوں پہ وہ ہو گئے اور طاقت بھی بہت آ گئی. وہ جو الاپتے تھے لوگ سمجھتے تھے سچ کہہ رہا ہے. تو اس نے یہ بات اڑانی شروع کر دی ٹیلی ویژن کے اوپر کہ جناب یہ خدا کا عذاب ہے کیونکہ وہاں پہ اوریانی اور فحاشی کے اڈے بنے ہوئے تھے. ایک تو یہ اوریانی پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے اور فحاشی جو کہ مجھے نہیں کبھی نظر آئی. تو کیونکہ میں تو بہت سالوں سے ادھر پھر رہا ہوں یہ بھوچال سے تو میں کوئی 20-25 سال پہلے سے ادھر پھر رہا ہوں بلکہ 1973 میں پہلی بار کاغان گیا تھا جب ابھی سڑکیں بھی پوری نہیں تھیں. تو میں نے کہا یار یہ کون سے اوریانی کے اور فحاشی کے اڈے کھل گئے کاغان میں اور کشمیر میں جن کا مجھے نہیں پتا. اسی بھی جا کے ویکھیے اسی بھی کو موج لٹ لئیے. تو اور یہ اتنی عام تھی بات کہ ہر کوئی آپ کو رستے پہ سڑک پہ کوئی جو ان پڑھ آدمی ہے آپ کے گھر کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ تعلق ہے وہ آپ کو آ کے یہ ضرور بتاتا تھا کہ جی اللہ کا عذاب آیا ہے. بڑے بدکار لوگ تھے اوریانی اور فحاشی انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی ادھر. تو وہ میں بہت لوگوں سے میں اس بات پہ بھڑتا رہا کہ بھائی سادہ غریب لوگ ہیں نماز روزہ کرتے ہیں بیسٹ جیسے کہ ہمارے گاؤں کے اندر جو مسلمان لوگ ہیں وہ جب ذرا ایک عمر سے گزرتے ہیں آگے تو کروشیے کی ٹوپی سر پہ آ جاتی ہے داڑھی رکھ لیتے ہیں اور پھر اللہ اللہ کرتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں جتنا کو قرآن پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اپنی عبادت اپنے حساب سے پوری کرتے ہیں. لیکن نہیں یہاں پہ وہی اوریانی اور فحاشی جو ہے نا ان کے ذمہ لگا دی گئی تھی. تو یہ ہم اس قسم کی فضول باتیں ہمارے یہاں ماننے کا بے شمار وہ ہے. تو آج 3 داستانیں آپ کو مزاحیہ سنا دی ہیں اور ایک یہ ذرا غمناک قسم کی بات تھی جو مجھے کافی عرصے سے کھٹک رہی تھی. اور اب میں ڈرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ اگر اب آئندہ کوئی ہمارے اوپر مصیبت آئے تو پھر یہی اوریانی اور فحاشی کا کام جو ہے وہ ہمارے ذمہ یا ان کے جن کے اوپر وہ عذاب آئے ان کے ذمہ ڈال دیا جائے.